اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ عربوں کے ایک مشہور قبیلے بنو غطفان کی ایک شاخ بنو اچشا ہے۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے اطراف میں آباد تھے۔ اس قبیلے کے ایک بدو حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ یہ نہایت ہی غریب شخص تھے اور شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھے، لیکن ان کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ طیبہ تشریف لاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، مثلا تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتے، اور جب وہ واپس جانے لگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست۔ فرمایا، یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھے سادے آدمی تھے، شہری آداب سے ناواقف تھے۔ جب اپنے گاؤں سے آتے تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر بیچنا شروع کر دیتے تھے۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں لے کر شہر آئے تو لوگ بھاگ کر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ کچھ سیاحتی سوغاتیں لے کر مدینہ طیبہ کے ایک بازار میں کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی قسمت اچھی کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے ان کے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند ہے کہ ایک عام سے آدمی کو، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے لیے اپنے کمزور لوگ تلاش کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ان کمزوروں اور ضعیفوں کی بدولت رزق اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، تصور کیجئے، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ۔ پہلے تو وہ گھبرا گئے، گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے ہیں، کون ہے، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگو، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کو، دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے، ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔